میں اس بات کا جواب دینا چاہتا ہوں اور نواز شریف صاحب نے پہلے بھی یہ کہا، اب بھی یہ کہتے ہیں، آج بھی یہاں میں اپنا آزاد کشمیر میں ان کے ساتھ موجود تھا جب انہوں نے تقریر کی، انہوں نے یہی کہا کہ ہم اصلاح چاہتے ہیں۔ خود فوج نے یہ کہا اپنا ایبٹ آباد کے واقعے پہ کہ یہ انٹیلیجنس فیلیور ہے کور کمانڈرز کی میٹنگ کے بعد، اس میں کمزوریاں ہیں۔ کراچی میں جو کچھ ہوا وہ آپ نے دیکھ لیا، ہمارے اورین 2 جو ہیں وہ تباہ ہو گئے اور ہماری 60-75% جو سی سرویلنس ہے وہ ختم ہو کر رہ گئی۔ تو ہم تو اصلاح چاہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں، نواز شریف صاحب نے بار بار کہا کہ مسلح افواج اس ملک کے دفاع کے لیے ضروری ہیں، لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنا کردار ادا نہیں کیا، جنہوں نے یہاں طالبان کی حکومت قائم کی اور اسے تسلیم کیا، آج وہ اپنے آپ کو معصوم اور وہ فرشتہ بنانا ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ ہو جائے نا، آپ جنرل ضیاء سے شروع ہو، جنرل ضیاء جس کی آپ پیداوار ہیں، آپ ان سے شروع ہو۔ پھر ایوب خان سے کیوں نہ شروع ہو کہ آپ جنرل ضیاء کے مشن کو جاری اور ساری رکھنے کی قسمیں کھاتے رہے ہیں؟ پھر ایوب خان سے کیوں نہ شروع ہو؟ پھر ایوب خان سے شروع ہو نا۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ اب پھر ہم بیک گراؤنڈ میں چلے گئے، پیچھے چلے گئے تو بہت دور چلے جائیں گے۔ ہارون رشید صاحب مجھے بتائیے گا، ایک اور بات کی صدر صاحب نے، بڑی انٹرسٹنگ سی ان کی ہے، انہوں نے بڑا اس کو سمبولکلی بھی بتایا اور اشارہ کر کے بھی کہا کہ فوجیوں کو اور جرنیل کو لڑا رہے، سپاہیوں اور جرنیل کو لڑا رہے ہیں میاں نواز شریف۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہی ہو رہا ہے؟ دیکھیے گزارا یہ ہے، یہ تو میں بار بار آپ سے عرض کرتا ہوں کہ فوج میں اور پولیٹیکل لیڈرشپ میں سیکورٹی پہ کوہین چاہیے، اتفاق رائے ہونے چاہیے۔ دنیا کے کسی ملک میں یہ تماشا نہیں ہوتا کہ میڈیا سیکورٹی کے معاملات پر ایسی بے باک گفتگو کرے اور قومی رازوں کو افشا کرے، نہ سیاسی لیڈر اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں۔ فوج کی اصلاح ہونی چاہیے، یہ بات درست ہے، مگر سیاسی جماعتوں کی بھی اصلاح ہونی چاہیے۔ ہم سب نے غلطیاں کی ہیں، میڈیا نے بھی کی ہیں، عدالتوں نے بھی کی ہیں۔ اب آزاد کشمیر کے الیکشن میں فوج کیسے ایشو ہو گئی، یہ بات کسی طرح سمجھ میں نہیں آتی ہے، سوائے اس کے کہ ایک تکبر اور انتقام ان پر سوار ہے نواز شریف صاحب پر۔ اور مجھے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ان کے ارد گرد یقینی طور پر ایسے لوگ ہیں جو انہیں اکساتے ہیں فوج کے خلاف، اور صورتحال کا بالکل انہیں ادراک نہیں ہے۔ بھائی میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ کیانی صاحب اور نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب بیٹھ جائیں، سیکورٹی پہ، لا اینڈ آرڈر پہ، ملک کی اکانومی پہ کوئی چارٹر بنائیں۔ تمام لوگ یہ بات مانتے بھی ہیں، مگر اس کے بعد یہ ایک خود شکنی کا، سیلف ڈسٹرکشن کا رویہ ہے کہ ایک دوسرے کے گریبان پکڑتے ہیں۔ جو چیزیں مل جل کر کر سکتے ہیں انہیں ایک چیز پہ زور دینا چاہیے تھا۔ آزاد کشمیر میں فیئر الیکشن ہو، اس پہ کوئی توجہ ان کی نہیں ہے۔ مل جل کر بھی بیٹھنے کی کوشش کی تھی، مگر شاید معاملات جو عوامی مفاد کے تھے ان کے اوپر ڈسکشن نہیں ہوئی۔ صدیق صاحب ڈسکشن کہیں اور ہی ہوتی رہی ہے، تبھی کنفیوژن ابھی تک۔ آپ نے نواز شریف صاحب کی کلپس سنائیں جی، آپ نے زرداری صاحب کی کلپس سنائیں، نواز شریف صاحب کی ان کلپ میں کہیں کوئی بات اگر خلاف واقعہ یا محض الزام ہو تو آپ دیکھ لیجیے کہ تو آپ کے سامنے آج تو کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ آپ کو اتنا زیادہ ان کے پر کرپشن کے چارجز لگاتے ہیں۔ اب جب سپریم کورٹ یہ کہے این آر او کیا تھا؟ کرپشن کو کور دینا۔ جب سپریم کورٹ نے کہا کہ اپنے جو سوئس اکاؤنٹس ہیں وہ پیسے واپس لاؤ، کیوں نہیں واپس لا جا رہے؟ تو میاں صاحب نے دی تھی نا ان کو، انہوں نے دی تھی۔ میں یہ آپ سے عرض کروں گا کہ اب سپریم کورٹ نے جب کہا کہ سوئس این آر او، تو ہم نے نہیں کہا نا جی، ہم نے تو ڈیل نہیں کرائی نا۔ جب سپریم کورٹ نے کہا تو آپ کو پتہ چلا کہ این آر او غلط چیز ہے، اس سے پہلے آپ کو نہیں پتا تھا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نہیں، جب یہ لانا چاہ رہے تھے پارلیمنٹ میں این آر او کو تحفظ دینے کے لیے تو ہم نے اس کی مخالفت کی۔ ہم نے کہا خلاف آئین ہے۔ یہ نواز شریف صاحب پاکستان کب واپس آئے ہیں؟ یہ این آر او سے پہلے آئے تھے یا این آر او کے بعد آئے؟ یہ احسان مانے آصف علی زرداری صاحب کا، بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کا کہ یہ ملک میں واپس آئے، یہ جنرل الیکشنز کے اندر گئے، یہ اپنا ایک مثبت کردار ادا کرے اس ملک میں اصلاح لانے کے لیے، یہ کھڑے ہو کے ہر جگہ اداروں کو آپس میں جھگڑا کرانے کے لیے یہ باتیں کرتے ہیں، یہ کرپشن کی باتیں کرتے ہیں۔ اپنے ایم این اے کو دیکھیں، انجم وکیل خان کو دیکھیں، 6 ارب روپے کا گھپلا انہوں نے کیا ہے، 3 ہفتے پہلے اس کا سو موٹو نوٹس لیا ہے، کیا نواز شریف صاحب نے ان کو نکال دیا؟
یہ اس کا جواب دینے گلی سے کے اندر یہ جو امپورٹنٹ گیس سوال کی ہے. پائپ لائن جا رہی ہے، اربوں روپے اس کے اوپر خرچ ہو رہے ہیں، وہ کس کے لیے جا رہی ہے؟ وہ حمزہ شہباز شریف کے گھر کے لیے جا رہی ہے. یہ کیا باتیں کرتے ہیں کرپشن کی؟ یہ جو ایک ادھورا سپنا ان کا تھا امیر المومنین بننے کا، وہ جو پورا نہیں ہو سکا، ان کو وہ تکلیف ہو رہی ہے. آج یہ ان کو آئی ایس آئی جو ہے پیسے نہیں دے رہی. آپ اگر مجھے فلور دیں تو میں اس کا جواب دیتا ہوں. آج اسامہ ان کو پیسے دینے کے لیے زندہ نہیں ہے. اچھا شمیلہ صاحبہ اب انہیں جواب دینے دیں. جی کرپشن کے الزامات تو آپ کی پارٹی میں بھی لگتے ہیں صدیق صاحب. سنیں ماڈل ٹاؤن جو ایک ڈیولپڈ سوسائٹی ہے، وہاں سوئی گیس بھی ہے، وہاں پانی بھی ہے اور بجلی بھی ہے. وہاں گیس بچھانے کے لیے یا گیس حمزہ شہباز شریف کے مکان کو دینے کے لیے اربوں روپے کی پائپ لائن کی ضرورت نہیں ہے. اس طرح کے بے بنیاد اور اس طرح کے لغو الزامات آپ چپ کریں. آپ اس لیے تو میں نے اسی لیے فریہ آپ سے کہا تھا کہ اس خاتون کے ساتھ میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوں جو خود 10 کروڑ روپے دے کے پلی بارگیننگ کرا کے آئی ہے اور جس کو اس کی پارٹی نے مشیر اطلاعات سے نکال دیا. اس وجہ سے یہ کرپٹ ہے. ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن میں بیوہ عورتوں کو بلیک میل کر کے کمرے میں بند کر کے میں کہتا ہوں باتیں کرتے تھے، لعنت اس خاتون پر، بلیک میل کر کے لعنت اس آدمی پر. صدیق صاحب یہ کیس وہ لے کے جائے، یہ کیس آپ عدالت میں لے کے جائے. یہ کیا بات ہے؟ اس قوم پہ ایک دھبا ہے. کرپٹ خاتون سے آپ مجھے میرے ساتھ بٹھا دیتی ہیں. فریہ بڑی بڑی اپنی اصلاح اپنے گھر سے شروع کریں. آپ ایک کرپٹ خاتون کے ساتھ جس کا والد کرپٹ ہے، جس کا چچا کرپٹ ہے، جو خود کرپٹ ہے، جو خود کرپٹ ہے، اس کے ساتھ مجھے بٹھا دیتی ہیں. پاکستان میں دھماکے کرو. یہ سوچ ہے. آپ 18 کروڑ عوام کے دشمن ہیں. اچھا مجھے یہاں پہ ہارون صاحب کے سوال کا جواب لینے دیں. شمیہ صاحبہ شریف صاحب آپ دونوں سے لے کے ایک سوال ہے. ہارون رشید صاحب اسمبلی میں آئیں اور اپنا کردار ادا کریں. ہارون رشید صاحب میں آپ کے پاس آئی. صدیق صاحب مجھے ایک سوال کا جواب چاہیے. لیکن آپ سوچیں کہ آپ 18 کروڑ عوام کے ساتھ کر کیا رہے ہیں. اچھا شمیہ صاحبہ شکریہ. ہارون رشید صاحب میں آپ سے یہ بات جاننا چاہوں گی. ایک پرائم ایگزامپل ہے کرپشن کے ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگانے کی. میں آپ سے پاکستان کے ینگسٹرز کی طرف سے یہ سوال پوچھ رہی ہوں کہ آج تک کسی کو پکڑ کر سزا کیوں نہیں ملتی؟ پتہ کیوں نہیں چل جاتا کون کرپٹ ہے کون نہیں ہے؟ کتنے سال تک یوں ہی ٹاک شوز میں اور سڑک پر اور جلسوں پہ ہم الزامات لگاتے رہیں گے ایک دوسرے پر؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ الزامات تو ہیں اور درست ہیں. دونوں ایک دوسرے کے بارے میں جو گفتگو کر رہے ہیں اس میں بعض چیزیں درست ہیں. بنیادی طور پر دونوں پارٹیوں کی لیڈرشپ پوری طرح سے اور تقریباً مکمل طور پر ہارون رشید صاحب میرا ایک آپ سے، ہارون رشید صاحب مجھے یہ بتائیے ایک سوال. میری بات میں مت بولیے. میں آپ کو ٹوک رہا ہوں معذرت. نہیں میں آپ کو ٹوک رہا ہوں معذرت. مجھے یہ بتائیے کہ ہاؤس بلڈنگ میں نے کون سی کرپشن کی، ذرا آپ ہی بتا دیں. آپ نے نہیں کی. آپ نے نہیں کی. میری معلومات کے مطابق صدیق فاروق صاحب نے کوئی کرپشن نہیں کی. نہیں آپ پہ لگایا ہوگا انہوں نے. میں نے تو ہمیشہ یہ کہا ہے ٹیلی ویژن پہ بھی اور اخبار میں بھی لکھا ہے آپ نے کرپشن نہیں کی ہے. لیکن آپ ایک مہربانی کریں، میں نے اور آپ نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے. آپ کرپٹ لوگوں کی وکالت چھوڑ دی. گل فاروق صاحب آپ کرپٹ لوگوں کی وکالت، یہ آپ کی ایک بات ہے، میں اس کا جواب دوں گا. جی جواب دیجئے صدیق صاحب. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں جی کہ سیکیورٹی کے معاملات پہ ہارون رشید صاحب کی ایک رائے ہو سکتی ہے، کسی اور کی ایک رائے ہو سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں آزاد کشمیر کی سرزمین وہ بہترین سرزمین ہے جہاں پاکستان کے دفاع کے حوالے سے بات کی جائے کہ مسئلہ کشمیر کی وجہ سے 3 جنگیں ہوئیں. 65 میں ہم ہارے. سن لیں نا. 65 میں ہم ہارے. 71 میں ملک 2 ٹکڑے ہو گیا. سیاچن گلیشر ہم سے چلا گیا. اور ان سارے عرصے میں یہاں جنرلوں کی غیر آئینی حکومت تھی. میں سمجھتا ہوں آزاد کشمیر کے انتخابات میں پاکستان کے دفاع کے حوالے سے کہ پاکستان وکیل ہے، پاکستان وکیل ہے کشمیریوں کا. پاکستان کو ٹھیک ہونا ہے، مضبوط ہونا ہے، دفاع کو مضبوط ہونا ہے، ہماری مسلح افواج کو ٹھیک ہونا ہے. تو اس پر نہیں بات کریں گے تو اور کس پر بات کریں گے؟ کس مقام پر کس وقت بات اس وقت ہوتی ہے جب لگے کہ آپ صرف مسلح افواج کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں اور جگہوں کو بھی اتنا ہی ٹارگٹ کریں. شمیہ صاحبہ میں آپ سے کوئی کوئسچن یہ ہے، صدر صاحب جب بات کر رہے تھے کل تقریر کی تو پنجابی میں کیوں کوٹ کر رہے تھے وہ میاں نواز شریف کو؟ ایک طریقے سے ایسا لگا تھا کہ وہ انہی کے لہجے کو بھی کاپی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کی کیا وجہ تھی؟ آپ کے خیال سے اچھا میسج گیا لوگوں کو؟ فریہ کے ساتھ فریہ دیکھیے بات ہے جس کو جو زبان سمجھ آتی ہے وہ اسی میں بات کرنی ضروری پڑتی ہے. کیونکہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ہمارے میں کسی بھی ادارے کو اصلاح کی ضرورت ہے تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے.
لیکن اگر آپ اپنی فوج کے لیے پبلک ہیوملیشن کریں, آپ کھڑے ہو کے بازاروں میں, چوراہوں میں, جلسوں میں اپنی لیکن پھر اپوزیشن لیڈر کی بھی تو نہیں کرنی چاہیے نا. پہلے اپنی اصلاح کر لیں, بعد میں دوسروں کی جانب دیکھیں. چودھری نثار کی آپ بات کر رہی ہیں, فریہ آپ کو یاد ہے جو موٹر وے بنائی گئی ہے وہ 110 کلومیٹر زیادہ بنائی گئی, کیونکہ چودھری نثار کا جو حلقہ ہے چکری, اس میں سے وہ گزار کے گئی. اچھا ٹھیک ہے, یہ میں پوچھ لوں ہارون رشید صاحب سے. ہارون رشید صاحب, کیونکہ بار بار الزامات لگتے ہیں, یہ جو الزام لگا لیے ہیں ٹھیک لگا لیے ہیں شمیرہ صاحبہ, ہارون رشید صاحب منجمد ہوئے ہیں راتوں رات صبح تک جو ٹرانزیکشن ہوئی ہے وہ کون سے شرفا جی شمیرہ صاحبہ, ہارون رشید صاحب ملک سے باہر چلے جی گئے, ٹھیک ہے, یہ بھی تو بتائیں نا قوم کو. ہارون رشید صاحب کلوزنگ کرنی ہے, جلدی سے مجھے بتا دیں یہ جو الزام لگا رہی ہیں ٹھیک لگا رہی ہیں یہ؟ جی بالکل, موٹر وے میں کم از کم 300-400 ملین ڈالر جو ہیں وہ زیادہ کیے گئے, اور آزاد کشمیر میں اگر خدا نہ کرے وہ دن آئے کہ نواز شریف کے ہاتھوں موٹر وے بنے, اگر بنی تو مجھے اندیشہ ہے کہ اس میں بھی گڑبڑ کی جائے گی. تو سلوشن کیا ہے ہارون صاحب؟ اگر یہ سب ایک دوسرے کے اوپر الزامات ہی لگائیں گے جن میں سے اکثر ٹھیک بھی ہیں آپ کہہ رہے ہیں, تو پھر اس کا حل قدرت نے نکال دیا ہے. یہ ڈبل ناک آؤٹ ہے, یہ دونوں ایک دوسرے کو انشاءاللہ تباہ کریں گے. جیسے قرآن مجید کہتا ہے بعض کو بعض کے ذریعے تباہ کیا جاتا ہے. اس ملک کے عوام کی جان انشاءاللہ کرپٹ پالیٹیشین سے چھوٹ جائے گی, اور اگر یہ کرپٹ نہیں ہیں تو یہ برقرار رہیں گے عزت اور آبرو کے ساتھ. اگر یہ درست ہیں تو انہیں خیر و برکت حاصل ہوگی, اگر یہ غلط ہیں تو اگلے چند برسوں میں یہ حرف غلط کی طرح مٹ جائیں گے. سیاسی عمل جاری رہنا چاہیے, آئینی اور جمہوری طریقے سے جاری رہنا چاہیے. اور صدیق الفاروق صاحب بہت بہت شکریہ. بہت زیادہ ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں, کہا جا رہا ہے کہ شاید الیکشن کی تیاری ہے, مگر اگر الزامات درست ہیں تو پھر ان کی انویسٹیگیشن کیسے ہوگی اور کس طریقے سے جس نے قصور کیا ہے اس کو سزا دی جائے گی. یقیناً آئندہ آنے والے دنوں میں ہمیں پتہ چلے گا, ہم آپ کو اپڈیٹ دیں گے. اور کشمیر الیکشن ایز ویل, کیونکہ کشمیر میں جو مارکا ہو رہا ہے, کہا جا رہا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس سے پتہ چلے گا کہ پاکستان کی سیاست کا رخ کس طرف ہے. فریہ ادریس اور نیوز بیٹ کی ٹیم کو آج کے لیے اجازت دیجیے. اب کل آپ سے ملاقات ہوگی. یو کین رائٹ ٹو اس آن newsbeat@sama.tv. It's newsbeat@sama.tv, or you can join us on our Facebook page which is Newsbeat with Fariya Adrees. مجھے میٹنگ کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.